ایک ماں نے اتنے بیٹوں کو پال دیا ہے، لیکن سارے بیٹے مل کے ایک ماں کو نہیں پال پا رہے ہیں، ایک ماں کو نہیں کھلا پا رہے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ان کا پیار برابر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی ایک کے لیے زیادہ ہو ایک کے لیے کم ہو۔ ماں کے سامنے اس کے بچے سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں۔ تو نوجوانوں، اپنی ماں کو کبھی پریشان مت کرنا، اپنی ماں کو کبھی اولڈ ہاؤس نہ چھوڑنا، اپنے باپ کو کبھی اولڈ ہاؤس نہ چھوڑنا۔ ذرا دیکھنا اپنے باپ کے ماتھے پر جھریاں کہ تمہارے لیے آئی ہیں، وہ تمہارے لیے محنت کی ہے، رات رات انہوں نے کام کیا ہے، مزدوری کی ہے، تب تمہیں پالا ہے۔ میں جا رہا تھا بریلی شریف کے اندر سے ہی گزر رہا تھا، تو رات کے 2 بجے ہوئے تھے، رات کا سناٹا تھا، ابھی کچھ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، کوہرا بہت تیز تھا۔ تو میں نے انہیں بیچ چوراہے پر دیکھا تھا، ایک بوڑھے شخص تھے، رکشہ چلا رہے تھے، رکشہ۔ تو ہم نے گاڑی روکی اور گاڑی روک کر انہیں کچھ پیسے دیے، بات بتانے کی نہیں ہے لیکن بس آ گئی ہے ذرا ذہن میں تو بتا دے رہے ہیں۔ ہم نے انہیں پیسے دیے تو بڑا خوش ہوئے۔ میں نے کہا حضرت اتنی رات میں آپ کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی، آپ رکشہ لے کے یہاں کھڑے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں اتنی رات میں، 2 بج گئے رات کے۔ کہنے لگے بیٹے کیا بتاؤں، میرے 5 بیٹے ہیں اور 5 بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں الگ جھوپڑی میں رہتا ہوں، اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنی بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ بہت زیادہ بوڑھے تھے، مجھے بہت ترس آیا تھا، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے ان کو مسافہ کیا اور کچھ پیسے دیے اور ان کو دعا دی۔ میں نے کہا حضرت میرے لیے بھی دعا کریں، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ واقعی مدد کسی کی کرنا چاہتے ہیں نا، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو رات کے سناٹے میں نکلا کریں۔ جو رات کے سناٹے میں آپ کو ملتے ہیں نا، فٹ پاتھ پر چادر اوڑھ کے لیٹے ہوتے ہیں، رکشہ چلانے کے لیے بوڑھے بوڑھے آدمی کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں اصل مدد کے حقدار، ان کی مدد کیا کریں، آپ ان کی ہیلپ کیا کریں، تو یہ ہیلپ آپ کو کامیابی دلائے گی، یہ دوسروں کی مدد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ یار ماں باپ بڑھاپے پر آ کر اپنے بچوں کے آسرے تو جیتے ہیں، اور وہی بچے وہی اولاد ان کو اگر گھر سے باہر نکال دے گی، ان کے دل پر کیا گزرے گی، ان کے تو دل ٹوٹ جائیں گے۔ اور کل میدان محشر میں پھر جواب کیا دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی، جس کے 3 یا 4 یا 5 بیٹے ہیں، ان سے کیا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ ایک باپ نے ایک ماں نے تمہیں پال لیا اور تم نے ایک باپ اور ایک ماں کو مل کر نہیں پال پایا؟ یار جوانی پر تو ہر کوئی ہٹا کٹا ہوتا ہے، ہر کسی کے اندر طاقت ہوتی ہے، لیکن وہی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اس کی آمدنی ہونا بند ہو جاتی ہے، اس کے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، ہاتھ پیر نہیں چلا پاتا۔ تو بڑھاپے پر سہارا کس کا ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کا ہی سہارا چاہتا ہے نا، وہ اس کی اولاد کا ہی اس کو سہارا ہوتا ہے، لیکن وہی اولاد اسے دھتکار کے اگر گھر سے نکال دے گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گا؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ کسی کو ایسا بیٹا نہ دے کہ بڑھاپے پر وہ اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دے، یا اللہ کسی کو ایسی اولاد نہ دے کہ اپنے ہی ماں باپ کو وہ اپنے گھر سے باہر نکال دیں، اولڈ ہاؤس چھوڑ دیں، در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حساب کتاب بہت سخت ہوگا، ہم جواب نہیں دے پائیں گے یار۔ اپنے ماں باپ کو آج ہی منا لو اگر روٹھے ہوئے ہوں، اگر آپ نے ان کو گھر سے نکال دیا ہو تو آج ہی ان کو لے آؤ، اگر ماں باپ سے راضی ہو تو آج ہی ان روٹھے ہوئے کو منا لو، کل قیامت میں جواب نہیں دے پاؤ گے اور پھر سیدھے جہنم